ساتھیوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جلسوں کے لیے ہم نے اپلائی بھی کیا. کوئٹہ میں ٹائم مل گیا کنونشن کے لیے، ورکرز کنونشن کے لیے. کراچی میں ابھی تک وہ پینڈنگ ہے، انڈیا کے پاس، فیصل آباد میں بھی پینڈنگ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے پاس. باقی جگہوں میں جب بھی ہم لوگ اپنا آئینی حق فری سپیچ کا ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے ایک دو دن پہلے پنجاب پولیس جو کہ اس وقت ایک دہشت گرد آرگنائزیشن بن چکی ہے، ایک انڈسپلنڈ فورس بن چکی ہے، ایک ڈاؤٹ ڈاکٹر عثمان کی سربراہی اور اس کے آفیسرز کی سربراہی میں ڈاکو فورس بن چکی ہے. وہ آ کے لوگوں کے گھروں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. شوکت بھٹی صاحب کے گھر پہ ایک ورکرز کنونشن تھا، بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں وہاں تھا. میرے ساتھ پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، باقی ساتھی تھے. ہمارے جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے کئی ایم پی ایز کو ہراساں کیا، پھوڑ کی اور چوری چکاری کی. اسی طرح باقی جگہ میں پریس کے لوگوں کو، ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو، ہمارے ورکرز کو ان کے گھروں میں جا کے، رات کی تاریکی میں جا کے خواتین کو ہراساں کرنا، توڑ پھوڑ کرنی، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. یہ ایک بنانا ریپبلک کی علامت ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ قانونی ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ایک ایک شخص کا ہم لوگ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اور اس کو قانون کے کٹہرے میں ضرور ہم لوگ کھڑا کریں گے. یہاں پہ چاہے وہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں جو فورس ڈسپیئرڈ لوگ ہیں، یا اس وقت عمران ریاض خان صاحب، ان کو کس کیس میں ان کو رکھا ہوا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو اریسٹ کیا ہے. ایک ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بلاوا آیا تھا، جو احرام کی حالت میں ایئرپورٹ جا رہے تھے حج کا فریضہ سر انجام کرنے کے لیے، اور میں تو بحیثیت مسلمان رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی آخرت کا سوچ کے. وہ قبر میں ہر ایک شخص نے جانا ہے. جن لوگوں نے یہ عمران ریاض خان صاحب کو ہراساں کرنے کا اور اریسٹ کرنے کے آرڈرز دیے، وہ اپنی قبر میں کیا جواب دہی کریں گے آخرت کے دن کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مہمان کو، ایک حج پہ جانے والے شخص کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کا راستہ روکا. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اظہر مشوانی صاحب بھائی جو پروفیشنلز ہیں، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فی الفور رہا کیا جائے. عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا جائے اور باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور پریس، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں ان کے خلاف یہ ہراساں کرنا، ڈرانا دھمکانا، ان کے گھروں میں ریڈز کرنا، یہ ختم کیا جائے. بہت شکریہ. تھوڑا سا ہاں ابھی بھی باقی ہے. آپ نے فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان تین جماعتوں سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن اجہر صاحب چاہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں. کیا یہ ابھی طے پایا ہے آپ نے گرینڈ الائنس سے؟ کیونکہ ہر 2 دن کے بعد مذاکرات کی بات آتی ہے تو ابھی تو وہیں پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. اگر ان تین جماعتوں سے بات نہیں ہوئی، الائنس تو پہلے نہیں کرنا. الائنس کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ اس میں مختلف پارٹیز ہماری شامل ہیں، الائنس کے پلیٹ فارم سے اجگزئی صاحب کے پاس یہ بات ہے کہ وہ بات چیت کیا کریں تو پولیٹیکل فورسز سے کریں. پر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ بہت کلیئر چیز ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہماری لیڈرشپ، ہمارے ایکٹیوسٹ، انسانوں کو ریلیز کرنا پڑے گا کسی بھی میننگ فل ڈائلاگ سے پہلے. اور ساتھ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس ملے گا. اگر مذاکرات میں بھی لیتے ہیں یا بات چیت بن جاتی ہے تو کیا آپ کو اور خان صاحب کو قابل بھی ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہماری 180 سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا، ان پکے کے ڈاکوؤں نے پہلے وہ واپس کریں. میرے قائد کو، میرے محبوب کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا کو، ہمارے اسیران کو، ساروں کو باہر نکالیں، کیسز ختم کریں. اور یہ چیز خان اجگزئی صاحب اور ہمارے سارے الائنس کے لوگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، ساروں نے کہا ہے
کہ یہ ڈاکہ ہمارے مینڈیٹ پہ پڑا ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ ٹھیک انہوں اچھا، یہ مطالبہ تو آپ کا ہے بانی چیئرمین کی رہائی کا اور باقی وزیران کی رہائی کا، اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا بالکل مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہوگا بلکہ رہائی کے لیے مذاکرات ہوں گے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا اس سوال کا ایک جواب دینا، اس کا جواب لے لینا، اس کا جواب دینا، پھر دمادم مسکل اندر کریں گے ہم لوگ. پھر ہمارا دیکھیں ہم تو ایک میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ایک بات کہی، انہوں نے ایگزیکٹلی ٹکا خان صاحب یہی کوشچن کیا اور میں نے یہی جواب دیا. ہم لوگ ایک موومنٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان، ایک پرامن آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوئی ہیں. ہر دن آپ کے جوڈیشری کے لوگ جو زیر تاب ہیں، جن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان سارے لوگوں کو ہم لوگ نہیں، یہ ساری فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ان چیزوں کے لیے یا یہ پکے کے ڈاکو نہیں آتے تو پھر راستہ کھلا ہے. ایک مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سوال ہوئی، اسی کا حصہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈالا جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے نقطۂ نظر سے آ کے بات کرتا ہے، کوئی واضح نہیں ہے پکچر کہ ہم مذاکرات کس نے کرنے ہیں، پہلے وہ واضح ہوں پھر ہمیں بتائیں. تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ ہماری میری خود بھی ملاقات ہو چکی ہے ہمارے کیسر صاحب اور ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور وہ واضح ہے ان کا ایک اپنا راستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے. ہمارا الائنس کا اپنا راستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے، اور یہ راستے پیرلل میں چل رہے ہیں. سر ایک سوال کیجیے گا جو شراز نے بھی کیا کہ اگر تو محمود خان اچکزئی صاحب ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ان قائدین کو یا جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں ان کی رہائی ہو جاتی ہے، تو آپ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہوں گے یا ان کو فرنٹ پہ رکھ کے آپ لوگ اس وقت بیک ڈور پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ میں سب سے اہم بات یہ کہ مذاکرات یا ان چیزوں پہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس ملتا ہے، ہمارے اسیران واپس آتے ہیں، اس کا مطلب ہوگا ہم حکومت میں ہوں گے انشاءاللہ. اس وقت پھر محمود اچکزئی صاحب فرنٹ پہ ہی ہوں گے؟ نہیں، اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا، اس کے بعد تو ہم حکومت بن جاتی ہے. ہمارا مینڈیٹ ان کو وہ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نئی تحریک بنانے کا آپ لوگ کو کہتے ہیں اور اس کی صدارت مانگتے ہیں، تو کیا آپ لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ ہمارے اس وقت کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور رہیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ ہم لوگ جائیں گے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ہم لوگ انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ بنے. آواز نہیں آتی. کل کی ملاقات جو ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوئی ہے، آپ لوگ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں؟ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ ان کو بتایا اور یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے. میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ ہی روف حسن صاحب ہیں. وہ اپنا ویو جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کے راستے اپنے ہیں اور وہ بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ یہ موجودہ حکومت نہیں ہے، نہ یہ آئین میں یقین رکھتے ہیں نہ یہ قانون کی بالادستی کے لیے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، راستے پیرلل میں ہم لوگ جا رہے ہیں.